الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کونوا ہو جاؤ تم لوگ، قوامین سختی کے ساتھ قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ہو جاؤ تم لوگ سختی کے ساتھ قائم رہنے والے انصاف پر. شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے واسطے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اور اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو. والأقربین اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. ان یکن اگرچہ وہ شخص ہو، غنیًا مالدار، او فقیراً یا محتاج، فاللہ اولی بہما سو اللہ تعالی ان دونوں کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالی ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوی سو تم لوگ پیروی نہ کرو خواہشات کی کہ ان تعدلوا یہ کہ تم لوگ عدل نہ کر سکو، یہ کہ تم لوگ انصاف نہ کر سکو. وَإِن تَلْوُوا اور اگرچہ تلوو زبان دبا کر بات نہ کرو، اور زبان دبا کر
گفتگو نہ کرو، گواہی نہ دو، او تعرضوا، یا یہ کہ تم لوگ اعراض کرو اور زبان دبا کر گواہی نہ دو، بات نہ کرو، یا تم لوگ اعراض نہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، سو بے شک اللہ تعالی، کان بما تعملون، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، خبیرا، خبردار ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اب تک بات چلی تھی نکاح کی، طلاق کی، وراثت کے مسائل کی۔ اب ان پر گواہی کی ضرورت بھی پیش آ جایا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں گواہی کا حکم نازل فرمایا ہے، بتلایا ہے۔ گواہی دینا یہ شریعت کا مستقل ایک حکم ہے۔ گواہی دینا کہ دو شخصوں کے درمیان کسی بھی معاملے میں گڑبڑ ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا، اور معاملہ جو طے پایا وہ دو شخصوں کے درمیان پایا، تو یا بہت سارے لوگوں کے درمیان طے پایا، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ گواہی دینے والا گواہی کو چھپائے نہ، گواہی دے حق کے ساتھ، گواہی دے سچ کے ساتھ۔ اب وہ گواہی چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ مالدار ہو یا محتاج ہو، تم نے گواہی حق اور سچ کے ساتھ دینی ہے، گواہی کو چھپانا نہیں ہے، تاکہ ان دو شخصوں کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے یہ اختلاف باقی نہ رہے، معاملہ سلجھ جائے، معاملہ بگاڑ ختم ہو جائے اور آپس میں صلح ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے، حق سچ کے ساتھ فیصلہ ہو جائے۔ تو گواہی دینی ہے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، گواہی میں بددیانتی نہیں کرنی، گواہی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جو گواہی دینے والا ہے اس کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ گواہی دینے پر اجرت لے۔ آج کا زمانہ اللہ معاف کرے بہت ہی گیا گزرا زمانہ ہے، گواہ بکتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، سچ کو جھوٹ بنا لو، جھوٹ کو سچ بنا لو، گواہ بکتے ہیں۔ آج گواہوں کو خریدا جاتا ہے، آپ بھری کچہریوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو مفت کے، جن سے دور تک آپ کی پہچان نہیں ہے، وہ آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر وہ آپ کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب چاہے گواہی کسی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گواہ بن کر، حق کو جھوٹا کرنا پڑے یا جھوٹی کو سچا بنانا پڑے، تو گواہی دینے والا چند ٹکوں کی خاطر بک جاتا ہے اور وہ گواہی دینے میں دریغ نہیں کرتا، گواہی دینے میں دریغ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا انصاف کے ساتھ، سختی کے ساتھ تم قائم رہنے والے ہو، اپنی بات میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرنی، بات کے جو حق ہے وہی اپنی بات بیان کرنی ہے، اسی کو آگے اسی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب یہ جو گواہ ہے، ہو سکتا ہے جو گواہ ہے اس کو کہیں دور دوسری کچہریوں میں، عدالتوں میں جانا پڑے۔ اب جو یہ جا رہا ہے، اب ہو سکتا ہے یہ اپنی نوکری چھوڑ کر جائے، اپنی وہ جاب چھوڑ کر جائے۔ اب جب یہ اپنی نوکری یا دہاڑی چھوڑ کر جا رہا ہے
تو دیکھا جائے گا جب اس نے ایک دن کا ناگا کیا، اور اس ایک دن کے اگر ناگا نہ کرتا اس کو 2,000 روپے 3,000 روپے ملنے تھے۔ اب جو یہ گواہی جن کا گواہ بن کر جا رہا ہے، گواہ بن کر جا رہا ہے، سچا گواہ بن کر جا رہا ہے، اب اس کے ان گواہی جن کے لیے دی جا رہی ہے ان کو اوپر یہ لازم ہے اس کے دن بھر کے جتنی مزدوری ہوا کرتی ہے وہ اس کی ادا کرے، وہ اس کی ادا کرے۔ اور اسی طرح پر اس کو وہ جو گاڑی کا سفر کر جا رہا ہے یا اپنی گاڑی کا پٹرول لگا رہا ہے تو جتنا اس کا آنے جانے کا خرچہ ہے وہ خرچہ وہ لوگ ادا کریں تاکہ اس بیچارے کا نقصان نہ ہو۔ اور اگر تو وہ ایسی جگہ پر جاب کر رہا ہے کہ ناگا کرنے سے، نوکری نہ کرنے سے، ایک دن جاب پر نہ جانے کی بنا پر اس کی دہاڑی سے اس کے پیسے کٹتے نہیں ہیں، دہاڑی اس کی ماری نہیں جاتی، مزدوری اس کی ماری نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، بدستور اس کے پیسے جمع ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو گواہ بننے والے کے لیے گواہی پر دینے پر رقم وصول کرنا یہ حرام ہے، ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت نے اسے حق دیا ہے۔ اگر تیرے سامنے کوئی معاملہ ہوا، دو شخصوں میں اختلاف ہوا یا کوئی چیز ایسی ہے، کوئی شخص اس کا مالک ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہی اس کا مالک ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف جو ہے پرچہ کر دیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے اس کی زمین پر، اس کے پلاٹ پر، اس کے مکان پر یا اس کے پیسوں پر، اب اسے پتہ ہے یہ ناجائز قابض ہوا ہے، اصل رقم اسی کی ہے، اصل جائیداد اسی کی ہے، اصل پلاٹ اسی کا ہے، اصل گھر اسی کا ہے، تو اب وہ گواہی دینے جا رہا ہے تو حق کی، سچ کی، اور جو جھوٹا ہے اس کے خلاف گواہی دینے جا رہا ہے۔ تو گواہی دینا یہ شریعت کا مستقل اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو چھپائے نہ بلکہ گواہی دے، تاکہ یہ تنازع جو دو شخصوں میں ہوا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ رفع ہو جائے، یہ دور ہو جائے اور جھگڑے ختم ہو جائے۔ تو یہ حکم ہے۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، اس کے اندر دوسرے کے بارے میں کیا سچ اور جھوٹ کی گواہی دینا، لوگ اپنے ہی لیے کسی چیز کو ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کر بیٹھتے ہیں، جھوٹے گواہ بنا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص کے نے آ کر کہا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چوری ہو گئی ہے۔ اچھا خاصا شخص تھا، مالدار تھا، اور شکل و صورت سے، شکل و حیت سے اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو، تو فرمایا کہ تیرے شکل اور صورت اور حیت سے تو نہیں لگتا کہ تو چور ہے، تیرے رہنے سہنے سے تو نہیں لگتا کہ تو چور ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی اس کو دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا ہو اور یہ کہہ رہا کہ میں چور ہوں، کیونکہ چور کو تو پتہ ہے نا کہ چوری جس نے کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کو سخت سزا دی جائے گی، سخت اس کی پکڑ کی جائے گی جو شریعت کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی تحقیق کرو، کہیں یہ ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھا۔ تحقیق کرنے میں پتہ چلا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، واقعتاً اس نے چوری کی ہے، اور یہ جو کہہ رہا کہ میں نے چوری کی ہے یہ اپنی چوری کی بات کرنے میں یہ درست ہے، یہ جو بات اقرار کر رہا ہے یہ اقرار کرنے میں درست ہے۔ تو چوری کرنے والا خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو جایا کرتا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چوری کی ہے۔ آج تو کوئی گناہ کر لے، کوئی کسی کا حق غصب کر لے، اس پر جھوٹے گواہ قائم کر اس ناحق چیز کو بھی حق بنا کر بیٹھ جاتے ہیں قابض بن کر۔ تو یہ سراسر حرام ہے، اور ناجائز کسی کی جائیداد پر، پراپرٹی پر، مکان پر، گاڑی پر، پیسوں پر جو ہے قابض بن کر بیٹھنا ہے، اور سخت اس کے لیے ممانت ہے، وعیدات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر اس شخص کے لیے فیصلہ فرمایا اور اس کے ہاتھ کاٹے گئے، سزا دی گئی اور اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہو جاؤ تم سختی کے ساتھ قائم رہنے والے، انصاف پر، نا انصافی نہیں کرنی، انصاف پر چلنا ہے، شہداء للہ، گواہی دینے والے ہو تم اللہ کے رضا کے واسطے۔ جو گواہی دے رہا ہے وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی ہے۔ اب یہ گواہی چاہے اس کے اپنے خلاف ہو، ولو علی انفسکم، چاہے اس کو اب پتہ ہے کہ میں اگر سچ بولوں گا تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرا مال مجھ سے لے لیا جائے گا، جو میرے ملکیت میں اب آ چکا ہے، چاہے ناجائز طور پر آیا تو میرا ظاہری طور پر نقصان ہوگا، چاہے اس کے اپنے خلاف وہ گواہی ہو تو اسے دینے سے بھی وہ دریغ نہ کرے، حق اور سچ کا ساتھ دے، حق بولے، سچ بولے نہ، اور جو ہے جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا اول والدین، یا تمہارے والدین ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب ایک طرف شریعت کا حکم ہے اور ایک طرف والدین ہیں، تو شریعت کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نے گواہی سچی دینی ہے، حق گواہی دینی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اب نہ حق تمہارے اگر والدین ہیں تو والدین کا ساتھ نہیں دینا، سچ کو دیکھنا ہے، حق کو دیکھنا ہے، والدین کے تحفظ کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، والدین کے تحفظ کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اسی طرح پر فرمایا قریبی رشتہ دار ہیں، عام طور پر انسان قریبی رشتہ داروں کو کے لیے حیا کرتے ہوئے ان کا جھوٹ کا ساتھ دے دیتا ہے، باطل کا ساتھ دے دیتا ہے اور ناحق کو حق بنا دیتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، سچی گواہیاں دینی ہے۔ فرمایا ان یکن غنیا، یا وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ مالدار ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تمہارے دل میں یہ خیال آیا اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ تو بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، تو یہ وہ اچھے کاموں کو کرنے سے یہ اپنے ہاتھ کو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا نہیں کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور فرمایا اسی طرح پر یا کوئی شخص فقیر ہے، محتاج ہے، تمہارے دل میں یہ خیال آیا اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی یہ بیچارہ رسوا ہو جائے گا، یہ ذلیل ہو جائے گا، پہلے ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی اور اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا تم نے ایسا اس بات کو نہیں سوچنا کہ یہ فقیر ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں فقیر کے بارے میں بھی، مالدار کے بارے میں بھی۔ فاللہ اولا بہما، تم سے بھی زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تم سے بھی زیادہ اللہ ان کے قریب ہے، لہٰذا مالدار کے خلاف گواہی ہے تو سچی گواہی دو، فقیر کے خلاف گواہی ہے تو سچی گواہی دو، جھوٹ نہ بولو۔ فلا تتبعوا الہوی، سو تم لوگ پیروی نہ کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف قائم نہ کر سکو، تم اپنے دل کے مان کر، خواہش کی مان کر تم پیروی کرنا شروع کر دو، خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دو اور تمہارا دل جو کہے تم اس پر عمل کرو، تو اگر تم نے ایسا کرنا شروع کیا تو تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، سچی گواہی نہ دے سکو گے۔ اور فرمایا اسی طرح پر زبان دبا کر تم نے گواہی نہیں دینی، جب جج کے سامنے، قاضی کے سامنے تم بات کرو تو زبان دبا کر بات نہیں کرنی۔ تو اس طرح منافقین مکہ اس طرح کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہودی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تو کہا کرتے السلام علیکم، السلام علیکہ، السلام کا معنی ہے موت، تم پر موت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے زبان کو دبا کر بات کریں، السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم ان لوگوں کو کہنا چاہیے۔ تو وہ زبان دبا کر اس انداز میں بات کرتے جلدی سے کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ السلام علیکم کہہ رہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ تو لام کو وہ لوگ کھا جایا کرتے، زبان کو دبا کر لام کو ہڑپ کر دیا کرتے اور السلام علیکم کہتے، اب بجائے دعا کے بد دعا دیا کرتے کہ تم پر موت ہو۔ تو اور اصل الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ تو زبان دبا کر کے لفظوں کو ہڑپ کر جاؤ، کھا جاؤ اور معنی مطلب کچھ سے کچھ بن جائے۔ فرمایا ایسے الفاظ اس طرح زبان کو دبا کر تم نے استعمال نہیں کرنے۔ اور اسی طرح فرمایا او تعرضوا، بات کرتے کرتے ایک ہی بے کی ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جس سے اصل مقصد ہے اس سے ہٹ جاؤ،
اور اصل مقصد ہے اسے اعراض کرنا شروع کر دو، ادھر ادھر کی ایک بے کی باتوں کو کرنا شروع کر دو کہ جو اصل بات ہے اسے چھوڑ دو۔ تو فرمایا یہ اعراض کرنے کے ضمن میں آتا ہے، تم نے ایسا بھی نہیں کرنا، بات کو گھما پھرا کر نہیں کرنا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے، وہ خبر رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے اندر کو بھی، تمہارے ظاہر کو بھی، تمہارے باطن کو بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تم کس انداز میں گفتگو کر رہے ہو، تم کس انداز میں گواہی دے رہے ہو، تم حق کا ساتھ دے رہے ہو یا نہ حق کا ساتھ دے رہے ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، کسی کے سامنے تم ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہو، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے، جس سے تم چھپ نہیں سکتے، جس سے تم چھپا نہیں سکتے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کے نظروں سے تم اوجھل نہیں کر سکتے، لہٰذا تم اللہ کو سامنے پا کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اگرچہ مجھے میرا رب نظر نہیں آ رہا لیکن اسے تو میں نظر آ رہا ہوں نا۔ تو اس لیے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مالدار ہو یا فقیر ہو، والدین ہو یا رشتہ دار ہوں، ہر ایک کے لیے تم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے کہ میرا رب کا حکم کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تم نے ان چیزوں کا موازنہ کر کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو طے پانا ہے، گواہیوں کو پیش کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔